أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات، بزرگوں، دوستو، عزیزو، آج کے اس درس میں جو باتیں ہم کہنے اور سننے جا رہے ہیں، یہ باتیں اس موضوع سے متعلق ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوتی میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تڑپ، جو حرص اس بات پر تھی کہ سارے لوگ ہدایت پر آ جائیں، کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کوشش کرتے تھے، کیسے لوگوں کو دین کی دعوت پہنچاتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ تو اس دعوتی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نمونے کو اپنانا ضروری ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لوگوں کو دعوت کی راہ، نیکی کی طرف، ہدایت کی طرف لانے کے لیے تڑپتے تھے، قرآن کی آیتوں میں، مختلف آیتوں میں اس کا نقشہ کھینچا گیا، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بات کہہ دی وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، ایسا نہیں ہو سکتا کہ بہت زیادہ ایسے لوگ گرچہ آپ اس کی تڑپ رکھتے ہوں لیکن وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، جیسے سورۃ یوسف آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کر دی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، آپ جس کو چاہتے ہیں ہدایت پر لا نہیں سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی مختلف آیتوں میں اس بات کی وضاحت فرما دی۔ آج کے اس درس میں اسی باتوں کو ہم سنیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے بہت ساری مثالیں ہم جاننے کی کوشش کریں گے، اور پھر ایک بار میں آپ کو بتا دوں کہ رمضان المبارک کی ان راتوں میں ہمارا سب سے عظیم مقصد یہ ہے کہ کچھ دیر اللہ اور اس کے رسول کی یہ باتیں ہم سنیں، اور پھر اس رات کو تلاش کرنے کی کوشش کریں جس رات کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے، اور اس کے لیے جو بھی وسائل ہو سکتے ہیں اسے حاصل کریں۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے جو سعید ابن مسیب اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تڑپ ہدایت پر لوگوں کو لانے کے لیے، جو آج کے زمانے میں ہر ایک کے دل میں اجاگر ہونا ضروری ہے، ہر ایک اس موقع کی نزاکت کو سمجھے، آس پاس جتنے لوگ بستے ہیں، ان کے اہل، خاندان، احباب، دوست، رشتہ دار یا ان کے پڑوسی جتنے بھی لوگ ہیں، ان کو ہدایت کی طرف لانے کے لیے کوشش کرنا، اس کی تڑپ رکھنا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس حدیث کو دیکھیے، لما حضرت ابا طالب الوفات، کہتے ہیں کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ابو طالب کے پاس آئے تو کہتے ہیں فوجد عنده ابا جہل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں ابو جہل بیٹھا ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ عبداللہ بن ابی امیہ ابن المغیرہ، فقال اے عم قل لا الہ الا اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے چاچا، آپ کا انتقال ہو رہا ہے، آپ کلمہ پڑھ لیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ تھی کہ انتقال کے وقت کم از کم ان کی زبان سے کلمہ نکل جائے، لیکن وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ گزارش کرتے رہے، لیکن وہاں ابو جہل، امیہ جو بڑے بڑے کفاران اور بڑے بڑے
سرداران قریش بیٹھے ہوئے تھے اور وہ یہی کہتے رہے اترغب عن ملت عبد المطلب، کیا تم عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے اور کلمہ پڑھ لو گے؟ کلمہ پڑھنا نہیں دیا، اور بار بار یہی بات ان کے دماغ میں ڈالتے رہے. فلم یزل، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات دہراتے رہے، کلمہ ان کو پیش کرتے رہے، لیکن وہ لوگ اپنی بات دہراتے رہے، اور یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں حتی قال ابو طالب، آخری بات جو ابو طالب کی زبان سے نکلی، علی ملت عبد المطلب، میں عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں. یعنی انجام یہ ہوا کہ انہوں نے زبان سے کلمہ نہیں نکالا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ تو ضرور تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو محسوس کیا، دیکھا کہ آخری وقت جان نکل رہی ہے لیکن زبان سے کلمہ نہیں نکلا، اور یہ کہا کہ میں عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا واللہ لاستغفرن لک، اے چاچا اللہ تعالیٰ سے میں آپ کے لیے مغفرت طلب کروں گا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نہ روکے کہ میں آپ کے لیے مغفرت طلب نہ کروں. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کی کہ نبی کے لیے روا نہیں، جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار طلب کرے، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرے. تو معلوم یہ ہوا کہ ابو طالب جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا مشرک ہیں اور ان کی موت کلمے پر نہیں ہوئی، تو معلوم یہ ہوتا ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ تھی لیکن ان کو یہ بات محسوس نہیں ہوئی. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ سخت ترین دن کون سا تھا؟ سیرت کے نمونے ہم جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سخت سے سخت ترین دن آئے ہیں. ایک دن احد کا ایسا بھی آیا، سر زخمی ہوا اور پیشانی سے خون پوچھ رہے ہیں لیکن قوم کے لیے بد دعا کرنے کو راضی نہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جس نے اپنے نبی کا چہرہ، اپنے نبی کی پیشانی زخم کر دی، اور یہاں سراسر خون بہ رہا ہے، خون پوچھ رہے ہیں اور لیکن اپنی قوم کے حق میں دعائیں دے رہے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے سب سے سخت ترین دن کیا تھا؟ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہا، اے عائشہ جب آپ پوچھ رہی ہیں تو ہم بتا رہے ہیں، کہا کہ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت ترین دن میرے لیے وہ طائف کا دن تھا. طائف کا وہ لمبا واقعہ، گرچہ کہ اس میں کچھ دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں لیکن منقول کی جاتی ہیں، لوگ نقل کرتے ہیں لیکن وہ دعائیں صحیح سند سے ثابت نہیں ہیں. محدثین نے ضعیف کو ضعیف بتایا ہے، لیکن معلوم یہ ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا کہ لوگ دو قطار میں لوگ کھڑے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر پھینک رہے ہیں. دو قطار میں لمبی لائن اور لمبی مسافت تک کھڑے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینک رہے ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ هل اتى عليك يوم كان اشد من يوم احد لقد لقيت من قومك. وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمہاری قوم سے اس سے زیادہ سخت دن مجھے اس وقت محسوس ہوا جب میں طائف کے موقع پر تھا. میں نے ان کو دعویٰ کیا، تبلیغ کیا، لیکن انہوں نے پتھر پھینکے اور مجھ پر بے ہوشی ایسی طاری ہوئی کہ قرن ثالب تک مجھے ہوش نہیں رہا کہ میرے ساتھ کیا ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر پتھر پڑے اور کہتے ہیں کہ فرفعت رأسی، لیکن میں قرن ثالب مقام پر پہنچا تو میں نے اپنا سر اٹھایا اور کیا دیکھتے ہیں فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّتْنِي، میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بادل ہے جو مجھ پر سایہ کیا ہوا ہے. فَنَظَرْتُ، میں نے اس بادل میں دیکھا، فَإِذَا فِيهَا جبریل، تو دیکھا کہ اس میں جبریل علیہ السلام ہے. فَنَادَانِي، جبریل علیہ السلام نے مجھے پکارا، کہا ان اللہ عز وجل قد سمع قول قومک لک. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے قوم کو، طائف والوں کو جو باتیں کہیں اللہ تعالیٰ نے اسے سنا.
ان لوگوں نے جواب جو آپ کو دیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتا اور سنتا ہے. وما ردوا علیک وقد بعث الیک ملک الجبال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے فرشتہ بھیجا ہے، ملک الجبال، جو پہاڑوں کا فرشتہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وقد بعثنی ربک الیک، آپ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ حکم دیں ان شئت ان اطبق علیہم الاخشبین، بڑے بڑے دو پہاڑوں کو ہم ملا دیں، طائف والے بیچ میں کچل دیے جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے سلام کیا، کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ اگر آپ کہہ دیں تو ہم دونوں پہاڑوں کو ملا دیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی جواب دیا فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نسل سے ایسے لوگوں کو نکالے گا جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے، ایک اللہ کی عبادت کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل وہی ہوا. ابو جہل کے پیٹ سے اکرمہ بن ابی جہل نکلے، اور سیف اللہ المسلول خالد بن الولید، ولید کے پیٹ سے خالد بن الولید نکلے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نسل سے ایسے لوگوں کو پیدا کیا جنہوں نے اسلام کی خدمت کی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ یہی تھی کہ طائف والے مسلمان ہو جائیں. اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بد دعا نہیں کی. تو یہ صحیح مسلم کی روایت، صحیح بخاری کی روایت ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث دیکھی، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان کیا کہ میری مثال اور تمہاری مثال کیسی ہے. کمثل رجل اوقد نارا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میری مثال اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی آگ جلاتا ہے. فجعل الجنادب والفراش، ایسا ہوتا ہے کہ آگ کی روشنی دیکھ کر وہ چھوٹے چھوٹے کیڑے پتنگے آگ کی طرف آتے ہیں، آگ میں گرنا چاہتے ہیں، اس آگ میں گر جاتے ہیں. وَهُوَ يُذِبُّهُنَّ عَنْهَا، اور وہ آدمی ان کیڑوں کو دور کرتا ہے کہ وہ آگ میں جل کر نہ مریں. بالکل میری مثال اور تمہاری مثال ایسی ہے. وَأَنَا آخِذٌ بِحُجْزِكُمْ عَنِ النَّارِ، میں تم کو تمہاری کمر سے پکڑ کر جہنم سے کھینچ رہا ہوں اور تم آنے کو تیار نہیں ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی بات کی. ایسا ہی جذبہ آپ کا اور میرا ہونا چاہیے کہ جو لوگ گنہگار ہیں، معصیتوں میں پڑے ہوئے ہیں، شرک کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، کسی دن آپ نے اور میں نے سنجیدگی کے ساتھ سوچا کہ میں موحد ہوں تو میرا خاندان علیاذ باللہ خاندان کا کوئی فرد مشرک ہے، خبر پرست ہے، تو کیسے میں اسے سمجھاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں انہیں کمر سے پکڑ کر کھینچ رہا ہوں لیکن وہ آنے کو تیار نہیں. میں انہیں کمر سے پکڑ کر کھینچ رہا ہوں. وَأَنْتُمْ، اور تم ہے کہ اس میں میرے ہاتھ سے چھوٹ جا رہے ہو. صحیح مسلم کی روایت، صحیح مسلم کی روایت. تو یہ جذبہ آپ کے اندر ہونا چاہیے اور میرے اندر ہونا چاہیے کہ آس پاس کوئی مسلمان ایسا نہ رہے جو مشرک ہو، جو قبر پرست ہو. جو لوگ اہل السنہ سے ہٹے ہوئے ہیں، شیعہ ہیں، رافضہ ہیں، یہ تو ہے ہی ہیں، لیکن کم از کم جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، سنی کہتے ہیں، لیکن اگر وہ قبر پرست ہوں تو بات مشکل ہے، بات مشکل ہے. اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل مثال دے کر اور ایک مثال دے کر کہا ان مثلی، کہا کہ میری مثال اور اس چیز کی مثال، رسالت کی مثال جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دی، کمثل رجل اتی قومہ، اس آدمی کی مثال کی طرح ہے جو اپنے قوم کے پاس آتا ہے، کہتا ہے یا قوم انی رأیت الجیش بعینی، اے لوگو میں نے فوج کو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. وانی انا النذیر العریان، میں کھل کر ڈرانے والا ہوں. تم موحد بن جاؤ، توحید کی طرف آ جاؤ، شرک اور بت پرستی کو چھوڑ دو، اور جیسے وہ آدمی کہتا ہے میں ویسے کہتا ہوں، تم لوگ موحد بن جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ یہی تھی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، کہا کہ جس نے اطاعت کی اس نے اطاعت کی، جس نے جھٹلایا اس نے جھٹلایا.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ یہی تڑپ رہی کہ لوگ موحد بن جائیں، مسلمان ہو جائیں، اور لوگ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بن جائیں۔ ایک اور حدیث انہوں نے یہاں پیش کی، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو لوگوں کا جھگڑا آیا، یعنی ایک عورت اور ایک مرد کا۔ کبھی مرد اور عورت جھگڑتے ہیں، یعنی بیوی اور شوہر کبھی جھگڑتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ زندگی کی گاڑی میں کبھی ایک دوسرے سے خلاف نہ ہو، لیکن یہاں اختلاف تھا کہ بیوی اور شوہر کے بیچ اسلام کا اور کفر کا۔ کہتے ہیں اختصم الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم احدہما کافر والآخر مسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بچے تھے ان بچوں کو اختیار دیا، چاہے تو ادھر جا سکتے ہو چاہے تو ادھر جا سکتے ہو، ایک طرف کافر ایک طرف مسلمان۔ اب بچے تو بچے تھے، کہا کہ فخیرہ فتوجہ الی الکافر، بچے نے کافر کو پسند کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم اہدہ، یا اللہ اس بچے کو ہدایت دے، اس بچے کو ہدایت دے۔ فتوجہ الی المسلم، اور بچے نے فوراً جو مسلمان تھا اس کی طرف اس نے رخ کیا۔ تو کہتے ہیں فقضى له به، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے مطابق فیصلہ کیا۔ شارحین حدیث جب اس حدیث کو پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں ان الطفل اذا اصبح ممیزا، اگر بچے فرق کرنے والے ہو جائیں، تمیز کرنے والے ہو جائیں، تو بچوں کو اختیار دیا جائے گا کہ جس طرف چاہیں وہ جا سکتے ہیں، ماں کے ساتھ یا باپ کے ساتھ، بچوں کو اختیار دیا جائے گا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ انہ لا بد من حاکم، یعنی عورت اور مرد کے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے تو حاکم قاضی اسلام کے مطابق ان میں فیصلہ کرے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ مسلمان علم والوں سے، خدات سے، جو جاننے والے ہوتے ہوں، اسلام کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، ان سے اپنی زندگی کے فیصلے کرواتے ہیں۔ لیکن جیسے کچھ ہمارے بیچ میں رواج ہے، پولیس اسٹیشن کی مدد لینا، کورٹ کی مدد لینا، کافروں سے ان کو اپنا حکم ماننا، زندگی کے معاملے میں ان سے لینا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ نے کہا کہ جو لوگ شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ لوگ کافر ہیں، کبھی کہا کہ فاسق ہیں۔ ایسا لوگ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ اگر مسجد میں فیصلہ ہو تو لوگ بات نہیں مانیں گے، اس لیے وہاں جائیں گے، گھنٹوں ٹھہریں گے اور کفر اور طاغوت کے پاس جائیں گے، وہاں فیصلے کروائیں گے، اور شریعتاً وہ چیز جائز نہیں ہے۔ اور اس حدیث سے یہی معنی معلوم ہوتا ہے، اس طرح کا اختلاف اگر پیدا ہو جائے تو جو اسلامی علم رکھنے والا ہو وہ شخص فیصلہ کرے گا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں الحیات الزوجیہ لا تبقى على حال واحدہ، اس دواجی زندگی ایک حالت پر باقی نہیں رہتی، زندگی میں اونچ نیچ آتی ہے، اور اس کو اسلامی شریعت کے مطابق حل کیا جائے۔ اور ایک چیز انہوں نے کہا، عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ اگر شوہر اور بیوی میں طلاق کی نوبت آ جاتی ہے تو اس کا سب سے زیادہ اثر بچوں پر پڑتا ہے، بچوں پر پڑتا ہے۔ دونوں میں اگر اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو بچوں پر پڑتا ہے، ان کی زندگی میں ایک طرح کی ثبات نہیں ہوتی، اور اس کا سب سے زیادہ اثر بچوں پر پڑتا ہے، جیسے انہوں نے کہا۔ اور آخر میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرص، تڑپ کہ یہ بچہ مسلمان باپ کی طرف جائے یا مسلمان ماں کی طرف جائے تاکہ اس کی اسلامی زندگی باقی رہے۔ اگر وہ کافر کے ساتھ جائے گا تو پھر اس کا اسلام خطرے میں پڑ جائے گا۔ اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک اور مثال انہوں نے بیان کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لڑکا تھا جو یہودی تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا معلوم ہوتا ہے؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اپنا نوکر غیر مسلم بھی رکھ سکتا ہے۔ اس حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لڑکا تھا جو یہودی تھا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا۔ فمرض، تو اس بچے کو بیماری لگ گئی، معلوم ہوا کہ بیمار ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے اور اس کے سر کے پاس بیٹھے. آدمی کسی بیمار آدمی کے پاس جائے تو سنت یہ ہے کہ اس کے قریب بیٹھے اور اپنے جسم اپنے ہاتھ کو اس کی تکلیف کی جگہ پر رکھے، پھر دعا پڑھے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیمار بچے سے، بعض روایتیں آتی ہیں کہ وہ نوجوان تھا، کہا اسلم، کہا کہ مسلمان ہو جا، مسلمان ہو جا. فنظر الی ابیہ، بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، تھوڑی دیر میں اس کا انتقال ہونے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہو جا. فقال اطع ابا القاسم، باپ نے کہا کہ بیٹا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ رہے ہیں اس کو مان لو. فاسلم، وہ بچہ مسلمان ہو گیا، وہ بچہ مسلمان ہو گیا. فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات پر نوٹ کریں، حدیث کے اس لفظ پر نوٹ کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے پاس سے نکلے اور کہنے لگے الحمدللہ الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اے اللہ تیری تعریف ہے تو نے اس بچے کو جہنم سے بچا لیا. بعض حدیثوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسے چمکنے لگا جیسے چاند چمکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسی خوشی کہنے لگے کہ اللہ اس بچے کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی. صحابہ سے کہا کہ اس کی جنازہ پڑھو، اس کی جنازہ پڑھو. آپ اس حدیث پر اتنا سوچئے کہ یہ بچہ جو چند لمحوں کے بعد جس کی وفات ہو گئی، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فائدہ؟ کیا اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج میں شامل ہوا، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فائدہ ہوا نہیں. لیکن پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مسرت، وہ خوشی، وہ آپ کے چہرے کا چمکنا یہ تھا کہ بس وہ جہنم سے بچ جائے. آج ہم دعویٰ کریں، دعویٰ کی تڑپ اپنے دل میں رکھیں، آپ اپنے خاندان والوں کو سمجھائیں تو ان سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان سے ہمیں کوئی امیدیں نہیں ہیں، کوئی مادی کوئی چیزوں کی امید نہیں ہے، بس یہ ہے کہ وہ جہنم سے بچ جائیں. اسی لیے شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی کو دعویٰ کرتا ہے، کسی کو اللہ کا دین پہنچاتا ہے، اگر وہ آدمی مانتا نہیں ہے تو دو قسم کی نقصان اسے پہنچتے ہیں، دو دکھ اسے پہنچتے ہیں. پہلا دکھ یہ ہوتا ہے کہ میں نے دعویٰ کیا، میری بات کو اس نے ٹھکرا دیا، میں نے اس کو سمجھایا کہ موحد ہو جا، اسلام میں آ جا، توحید پرست ہو جا، قبر پرستی کو چھوڑ دیا اگر مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے، لیکن وہ مانا نہیں، تو پہلا دکھ یہ ہوتا ہے کہ میری بات کو اس نے ٹھکرایا. دوسرا دکھ یہ ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کی بات اس کے سامنے پیش کی، حق پیش کیا، حق ٹھکرا دیا گیا. حق کسی کی طرف سے آئے لیکن حق ٹھکرا دیا جاتا ہے تو یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ دوسرا نقصان سب سے عظیم ہے کہ کوئی آدمی حق کو نہ مانے، حق کو ٹھکرا دے. بھلے میری بات نہ مانے کوئی بات نہیں، لیکن حق کو اگر ٹھکراتا ہے یہ بہت بڑی بات ہے. اس حدیث کو نقل کر کے شارحین لکھتے ہیں تواضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تواضع کو دیکھیے کہ جہاں معلوم ہوا کہ کوئی شخص بیمار ہے، بھلے یہودی ہو مسلمان ہو، اس کے پاس پہنچ گئے، بوڑھا ہو یا جوان ہو، مالدار ہو غریب ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ گئے. اور پھر کہتے ہیں جواز خدمت الکافر المسلم، یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک کافر ایک مسلمان کے پاس کام کر سکتا ہے، یہ بھی تو معلوم ہوتا ہے. لیکن بعض حالات میں جو بہت اہم بھروسے کے کام ہیں، جیسے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی کو وہ جو سیکریٹری کے طور پر رکھا تھا، بہت اچھا لکھتا تھا. تو ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پاس گئے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو اس کا یہ پیش کیا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا پسند آیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہارے سیکریٹری کو بلاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ اتنا اچھا لکھنے والا کون ہے. مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ مسجد میں نہیں آ سکتا، میرا جو سیکریٹری ہے مسجد میں نہیں آ سکتا.
بولا کہ مسجد میں کیوں نہیں آ سکتا؟ بولا کہ اس لیے کہ وہ مسلمان نہیں. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم کو کوئی اور دوسرا آدمی نہیں ملا؟ کوئی دوسرا آدمی نہیں ملا. اور پھر مدینہ آئے اور آ کر کہا کہ امیر المؤمنین وہ بہت اچھا لکھتا ہے. تو بس اتنا جواب لکھا خط میں، ماتل، کہا کہ ایسا سمجھو کہ تمہارا جو سیکرٹری ہے مر گیا، فوراً اس کو اس منصب سے نکالو. لیکن جو بہت زیادہ حساس شعبے ہوتے ہیں، کہا کہ اس میں بہتر ہے کہ آدمی مسلمان پر بھروسہ کرے، اپنے کسی مسلمان پر بھروسہ. جہاں تک خدمت لینے کا سوال ہے، چھوٹے موٹے کام ہیں، اگر وہ غیروں سے لے سکتا ہے، محنتانہ کام ہے تو ہے. لیکن جو بہت حساس قسم کی چیزیں ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ہم کو پتہ لگتا ہے. کہتے ہیں کہ حرص النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تڑپ تھی کہ اس بچے کی موت اسلام پر ہو، اس یہودی بچے کی موت اسلام پر ہو. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دعوت کی کتنی بڑی اہمیت ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اور ہم دعوتی زندگی کو اپنائیں. یہ شعبہ اور یہ چیز ہماری زندگیوں میں بہت کم ہے، بہت کم ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ کوشش کریں کہ آپ دعوت اپنے طور سے آپ کیسے دعوت کر سکتے ہیں. آپ اچھے لکھنے والے ہیں، آپ اچھے بولنے والے ہیں، اللہ نے آپ کو بہت دیا ہے، تو اپنے طرف سے کسی داعی کی تنخواہ کی ذمہ داری لے لیجئے، کسی داعی کو متعین کیجئے، کسی کتاب کو شائع کیجئے، کسی پمفلٹ کو شائع کیجئے، تاکہ لوگوں میں اسلامی تعلیمات پھیلیں، دین کی باتیں پھیلیں، لوگ مسلمان ہو جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی دعوت اور نشر و اشاعت زمین پر پھیلے. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بچے کے گھر جانا اور دعوت پیش کرنا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا. لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرتا ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھا سلوک اس بچے کو اسلام کی طرف راغب کیا اور وہ بچہ مسلمان ہوا. اسی لیے کہتے ہیں ان الصغیر اذا عقل الكفر ومات علیہ فانہ يعذب فی النار. اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ بڑا ہو جائے اور کفر کو سمجھتا ہے اور مسلمان نہیں ہوتا ہے، بالغ ہو چکا ہے، کہا کہ اسے اللہ تبارک و تعالی عذاب دیں گے. تو اسی لیے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آدمی جتنے ہمارے آس پاس ہیں سب کو ہم اس ناحیے سے دیکھیں کہ ہم ان کو دعویٰ کریں اور اسلام ان تک پیش کریں. اسی لیے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کان اذا عاد مریضا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیمار کے پاس جاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے، اللہم، اے اللہ لوگوں کا رب ہے، اذهب الباس، اے اللہ اس کی تکلیف کو دور فرما، اے اللہ اس کو شفا دے، تو شافی ہے اور کوئی تیرے علاوہ بیماری سے شفا دینے والا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا ضرور فرماتے. تو کسی بیمار کے پاس جائیں تو آدمی اس دعا کو ضرور کریں. اور اسی طرح عثمان بن ابی العاص الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں کہتے ہیں حینما شکا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی رسول ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، جا کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے میں مسلمان ہوا ہوں میرے جسم میں درد ہے. ایک جگہ بتایا کہ یہاں مجھے درد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، یہی بات کہی کہ جہاں تم کو درد ہے وہاں اپنا ہاتھ رکھو، وقل بسم اللہ ثلاثا، 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھو. جہاں بھی جسم میں تکلیف میں درد ہے وہاں اپنا ہاتھ رکھو اور 3 مرتبہ کہو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جیسے کہتے ہیں. وقل 7 مرات، اور 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھو، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. بڑا آسان طریقہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، بہت سارے ہیں، ہزاروں دوائیوں کا استعمال کریں گے، اوپر نیچے ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، اور اس حدیث پر یقین کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں اپنائیں گے. سنت پر عمل کرنا دشوار ہوگا، لیکن دنیا جہاں کی دوائیں استعمال کریں گے، ڈاکٹر الگ الگ ڈاکٹروں سے رجوع کریں گے. ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر یقین کریں اور دعا پڑھیں. 1 مرتبہ نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار آپ دعا پڑھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی بالکل سچی ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے. اسی طرح
یہ چیزیں ہیں جو آپ اور ہم اپنی زندگی میں اپنائیں. کچھ باتیں انشاءاللہ میں اپنی عجلت میں، میرے پاس اور 10 منٹ کا ٹائم ہے، تو کچھ باتیں میں آپ کے سامنے بتا دوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرص اور تڑپ کیسے تھی کہ لوگ مسلمان ہو جائیں. آپ دیکھتے ہیں کہ مکے کے ابتدائی دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھے اور وہاں واعظ کیا، سارے لوگوں کو جمع کیا، سمجھایا، دین کی دعوت دی، اور یہاں تک کہ لوگوں نے کہا تبا لک لہذا جمعتنا، اے محمد کیا اسی لیے آپ نے ہم تمام کو یہاں جمع کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہاتھ ٹوٹے. اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں تبت یدا ابی لہب سورہ لہب نازل فرما دی. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں وہ تڑپ تھی. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں لما نزلت وانذر عشیرتک الاقربین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الشعراء آیت نمبر 214 جب نازل کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، یہ بہترین موقع ہے، رمضان کا موقع بہترین موقع ہے. آپ اپنی زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. مجھے گزشتہ جمعے میں شیخ نے زکوٰۃ کی بہت ساری باتیں بتا دی، اور مجھے کچھ باتیں آپ سے اس سلسلے میں کہنی تھی کہ زکوٰۃ کا معاملہ ایسا ہے کہ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جتنا جلد ہو سکے اس سے ہم اپنا دامن چھڑا لیں. زکوٰۃ کے پیسے جتنی جلد ہو سکے کسی کو آنکھ بند کر کے دے دیں اور اپنے نوٹ میں لکھ دیں کہ میں نے زکوٰۃ دے دیا. یہ تو اندھی چیز ہے. آپ سوچیں کہ میں کس کو اپنا زکوٰۃ دے رہا ہوں، کس کو اپنا زکوٰۃ دے رہا ہوں، کس مستحق کو دے رہا ہوں. اور ایسے بہت سارے ہیں جو مانگ نہیں سکتے ہیں زکوٰۃ، اپنے لفظ مانگ نہیں سکتے ہیں، گمنام ہیں. ڈھونڈیے، ان کو پتہ لگائیے کتنے آپ کے خاندان میں غریب ہیں، رشتہ دار ہیں، کمزور ہیں، لاچار ہیں، بیوہ ہیں. الساعی علی الارملۃ والمساکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، کہا کہ وہ شخص جو بیوہ عورتوں کی خبرگیری کرتا ہے، یتیموں کی خبرگیری کرتا ہے، کالمجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے. ایسا نہیں کہ راستے میں جو بھی ملا اس کو دے دیا، بلا ہاں میں نے زکوٰۃ دے دیا خلاص. جس فقیر کو، ارے ان فقیروں کو آپ لاکھ روپے بھی دے دیں، کل وہاں کھڑ کے وہ بھیک مانگے گا. بہت سارے ہیں بیوی بچوں کے ساتھ نکلے، ارے ہاتھ پیر اچھے ہیں، کس نے آپ کو مجبور کیا کہ گلی کوچوں میں نکلے بھیک مانگے؟ اور یہ بھی نہیں پتا کہ اس میں کون مسلمان ہے کہ کون کافر ہے، یہ بھی نہیں پتا. کہا کہ آدمی غور کرے کہ کہا بہت سارے ایسے ہیں غریب ہیں جن کی دکانوں میں قرض لیے ہوئے ہیں، دکان میں قرض دار ہیں، سودا سلف لیا ہوا ہے، دکانوں کا قرض نہیں دیا. معلوم کیجئے ایسے کتنے لوگ ہیں جن کی دکانوں میں قرض ہیں، انہوں نے اناج لیا ہے، بل ادا نہیں کی، ان کا بل ادا کیجئے. ایسے بہت سارے ہیں جو منہ کھول کے آپ کو مانگ نہیں سکتے. زکوٰۃ کا یہی مطلب ہے کہ آپ ان کو ڈھونڈیں. جہاں آپ اداروں کو، مراکز کو دیتے ہیں اور دعوت کے کاموں پر دیتے ہیں، ویسے آپ کے خاندانوں میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر دیں جو محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، تاکہ زکوٰۃ کا جو مقصد ہے وہ صحیح معنی میں ادا ہو. لاکھوں روپیے، کروڑوں روپیے جو زکوٰۃ کی شکل میں نکلتے ہیں، لیکن وہ صحیح نہج پر نہ جانے کی وجہ سے اس کا کوئی مقصد پورا نہیں ہو پاتا. جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے، اس کی فرضیت ہوئی ہے، وہ اس کا مقصد حاصل نہیں ہو پاتا ہے. اور غریب پھر بھی غریب ہیں، لاچار پھر بھی لاچار ہیں، اور امت مسلمہ بالکل غربت کے دلدل میں پھنس رہی ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ آدمی ان تمام معاملے میں اس حدیث کو پیش کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر چڑھے ہو کر یہی خطبہ دیا، اور بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر سارے لوگوں کو جمع کیا. جب وہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک لوگوں کو بلایا، اور اللہ نے حکم دیا کہ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھے اور کہا، سارے قریش کے قبیلے وہاں جمع ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھائی، دیکھو میں یہاں ٹھہرا ہوں، میرے پیچھے کی حصہ آپ کو نظر نہیں آتا ہے، اگر میں کہوں کہ پیچھے فوج ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے تو کیا تم مانو گے؟ لوگوں نے کہا کہ کیوں نہیں مانیں گے، آپ تو بالکل سچے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، بالکل ویسے ہی میں ایک دردناک عذاب سے تمہیں ڈراتا ہوں. دوستو ایسے ہی ہم اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیں، بولیں کہ ہم موحد ہیں، تم بھی توحید پرست بن جاؤ. یہ ساری چیزیں غلاظتوں، شرک کی غلاظتوں کو چھوڑ دو. یقین مانیے ہم
مسجدوں میں بیٹھتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے خیالات کا تبادلہ کرتے ہیں، لیکن آنکھ کھول کر دیکھیں تو معاشرے میں شرک، معصیتیں، گندگیاں اور اخلاق اور بد اخلاقی کی چیزیں ایسی ہیں جس کو آپ کو اور مجھے ماننا پڑے گا کہ واقعی اس کو صاف کرنے میں ہم سے کمی ہو رہی ہے، اس کو دور کرنے میں اور ہم سے کمی ہو رہی ہے، ہم اس کا پورا حق ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر پہلا واز کیا اور لوگوں کو سمجھایا۔ اور اسی طرح یہ دوسری مثال جو میں نے پیش کی، ابو طالب کی وفات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، اسی تڑپ کو لے کر آنا اور سمجھانا اور ان کے نہ ماننے پر افسوس کرنا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غور سے سنیے، کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، سورۃ ابراہیم کی آیت، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی، کہا کہ اے اللہ، یہ لوگوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا، اور جو لوگ میری اتباع کریں وہ مجھ میں سے ہیں، اور جو میری اتباع نہ کریں، فمن عصانی، نافرمانی کریں، تو بڑا بخشنے والا ہے۔ وقال عیسیٰ علیہ السلام ان تعذبهم فإنهم عبادک وإن تغفر لهم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں پڑھی اور اپنے ہاتھوں کو بر اٹھایا، اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھایا اور کہا اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت پر رحم فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ میری امت پر رحم فرما، میری امت پر رحم فرما۔ وبکا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، ایک تڑپ، بھٹکے ہوئے لوگوں کو سمجھانے کی تڑپ، بگڑے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لانے کی تڑپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دل میں تھی۔ کہتے ہیں فقال اللہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے جبریل، جبریل علیہ السلام سے کہا کہ اے جبریل اذهب الى محمد، جاؤ محمد کی طرف جاؤ، اور کہتے ہیں وَرَبُّكَ أَعْلَمُ، اور تمہارا رب اچھا جانتا ہے، اور محمد سے پوچھو کہ وہ کیوں روتے ہیں۔ اللہ کو معلوم نہیں کہ محمد کیوں روتے ہیں، معلوم ہے، معلوم ہے، اور اسی لیے کہا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ، اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ کیوں روتے ہیں، اور جاؤ محمد کی طرف اور پوچھو کہ وہ کیوں روتے ہیں۔ فَأَتَاهُ جبریل، جبریل علیہ السلام آئے اور پوچھا، فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وَهُوَ عَالَمْ قَالَ اللَّهُ يَا جبریل اذهب إِلَى محمد فقل، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو بتایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل اللہ کے پاس آئے اور وہ بات کہی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے جبریل جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہو انا سنرضیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے راضی ہیں، ہم آپ سے راضی ہیں فی امتک، تمہاری امت کے معاملے میں، اور تم کو کوئی دکھ ان کے معاملے میں نہیں پہنچے گا۔ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی نہیں ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے، امت کی فکر میں، امت کی ہدایت پر لانے کی فکر میں۔ یقین مانیے اس معاملے میں ہم بہت پیچھے ہیں، اور ہم اپنے طور سے نیک ہیں، موحد ہیں، لیکن امت میں جو اخلاق کا بگاڑ ہے، عقیدے کا بگاڑ ہے، سلوک کا بگاڑ ہے، ان تمام چیزوں پر ہمیں احساس کرنا چاہیے، ہمارے دلوں میں تکلیف ہونی چاہیے اور ان کو سدھار کی فکر کرنی چاہیے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں هذا الحدیث مشتمل على انواع من الفوائد، یہ جو حدیث آپ نے سنی صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا، اللہ تبارک و تعالی جبریل علیہ السلام کو بھیجنا اور پھر اس بات کی یقین دہانی کروانا اللہ کی طرف سے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے خوش ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بیان کمال شفقت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی امتہ،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت امت پر کتنی تھی وہ اس حدیث میں بیان ہوتی ہے۔ وَمِنْهَا استحباب رفع الیدین فی الدعاء، یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ دعا میں ہاتھ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا، ہاتھ اٹھا کر دعا کیا۔ وَمِنْهَا الْبَشَارَةُ الْعَظِيمَ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بشارت دی ہے، سَنُرْضِيكَ، اس امت کے حق میں بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت سے راضی ہیں۔ کس امت سے؟ جو موحد ہوں، جو موحد ہوں، مشرکوں سے نہیں، ان لوگوں سے نہیں جو اپنے اماموں، اپنے اولیاءوں یا اپنے خود ساختہ لوگوں کی باتوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نیچا کر دکھائیں، کہیں کہ نہیں ہمارے اس کا فتویٰ یہی ہے، ہم اسی پر چلتے ہیں، بھلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اپنی جگہ صحیح ہو۔ اور اسی طرح یہ بھی کہا والحکمت فی ارسال جبریل لسوالی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف کو بتانے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے شرف کے مالک ہیں۔ وَأَنَّهُ بِالْمَحَلِّ الْأَعْلَى، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلند منصب پر فائز ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے خوش ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کو بھی اس بات کی تڑپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے کہ چھوٹے بچے بھی اس بات سے واقف ہو جائیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا، کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت کی، یا غلام، اے بچے، یعنی ہمارے پاس ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ سارے کے سارے مسجد میں ہیں، بچے مسجد کے باہر ہیں۔ ابھی آپ جا کر دیکھیے، ہم یہاں ہیں، ہم یہاں، ان کی امی وہاں، بچے باہر، یعنی جو پیشنٹ ہے باہر ہے، ڈاکٹر کے پاس کون بیٹھا ہے؟ اچھا آدمی ڈاکٹر کے پاس بیٹھا ہے، اصل میں جو بیمار ہے وہ باہر بیٹھا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب نہیں تھا۔ آپ کوشش کیجئے، اگر آپ اپنے بچے کو یہاں نہیں بٹھا سکتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ میں بھی کچھ کمی ہے، میرے میں کمی ہے، میرے میں کمی ہے کہ میری باتیں میرے بچے پہ اثر انداز نہیں ہو رہی، میری تربیت میں کمی، اس کا احساس ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ علماء کی بات، مجھے وقت ہوتا اور تو میں بڑی تفصیل سے بات بتاتا، کہ کہا کہ 2 دن پہلے میں نے اخبار میں پڑھا، کہا کہ بی بی سی نے، وہ اس کے ویب سائٹ نے ایک خبر دی، کہا کہ امریکہ میں ایک پاسٹر ایسا ہے جس کے پاس 3 جیٹ پلینز ہیں، جیٹ طیارہ جسے کہتے ہیں، ایروپلین یا جو بھی کہے، کہا کہ اس میں ایک طیارہ ہے جو فلائٹ ہے جو پرانا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنا جو انجیل کی جو تعلیمات ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں، اپنے خدا کی جو تعلیمات ہیں، وہ ساری دنیا میں پھیلاؤں۔ ٹرین میں، کار میں جانے کے لیے میرے پاس عمر میں ٹائم نہیں ہے، میرے پاس اتنی عمر نہیں ہے، میرے پاس اتنی زندگی نہیں ہے، تو اس لیے سب مجھے چندہ دو، میں جیٹ فلائٹ خریدنا چاہتا ہوں۔ اس نے دعویٰ کیا، بولا کہ میں چاہتا ہوں ساری دنیا گھوموں اور مجھے پاس ٹرین میں، بس میں یا کار میں جانے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک پاسٹر کہہ رہا ہے، ایک باطل دین کے پروپیگنڈے کے لیے، باطل دین کی تبلیغ کے لیے کہ اسے ایک جیٹ پلین چاہیے، حالانکہ اس کے پاس ہے، بولا نہیں چاہیے اس لیے کہ پرانا ہو گیا ہے۔ یہ لوگ ہیں جو باطل دین پھیلانے کے لیے ایسے وسائل استعمال کرتے ہیں۔ آپ 2 دن پہلے کی نیوز دیکھیے، بڑی تفصیل سے آپ کو بات مل جائے گی، میں شاید اتنے اچھے انداز میں آپ کو پیش نہیں کر سکا، لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ کم از کم آدمی کے اندر وہ تڑپ رکھنی چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ستھرا دین چھوڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا غلام، اے بچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے کہا؟ بچے سے۔ ایک مصلح، ایک داعی، ایک واعظ، ایک عالم، ایک شیخ کی باتیں صرف نوجوانوں اور بوڑھوں سے نہیں ہوتی، بچوں سے بھی ہوتی۔ یا غلام، اے میرے بچے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہا کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہوا پر چھوڑ دیتے ہیں، اس کے تعلق سے اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب کے سب پوچھے جاؤ گے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ کفا بالمرء ان یضیع من یقوت، آدمی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو بچے اس کی ذمہ داری میں اللہ نے دیے ہیں ان کو وہ ضائع کر دے۔
ان کو ضائع کر دیں. سمجھے کہ میں نیک ہوں، جیسے ہم نیک ہیں ماشاءاللہ، محترمہ بھی عورتوں کے سیکشن میں بیٹھی اللہ اللہ کہہ رہی، لیکن اولاد کہاں ہے؟ یہ سوال ہے. کیا بچے بھی ہمارے ساتھ ہیں؟ اگر ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیجئے، کوشش کیجئے کہ میرے بچے میرے ساتھ ہیں. لیکن نہیں ہے، کوشش کریں کہ ہمارے بچوں کے اندر وہ احساس پیدا کریں، وہ شعور پیدا کریں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بچوں میں شعور نہیں ہے. ضرور ہے وہ بچے شعور والے ہیں، لیکن تھوڑا بہت ان کے اندر تھوڑا ان کو احساس دلایا جائے کہ آپ نیک لوگوں کے بچے ہیں اور آپ کا دین بہت بلند ہے. اس دین کو سیکھیے، اس کے شعور کو اپنے اندر پیدا کیجیے اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی فکر کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہا، یا غلام انی اے میرے بچے، میں بہت کچھ چیزیں تمہیں سکھاتا ہوں. تو بہت ساری چیزیں میرے پاس تھیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے. یہ چند مثالیں اپنے پاس رکھیے اور اس بات کو ہمیشہ اپنے دل میں رکھیے، اللہ تعالیٰ کا یہ دین ہے، یہ دین آپ کو ملا ہے دوسروں تک پہنچانے کے لیے. پانی جب بہتا ہے پاک صاف رہتا ہے، پانی جب ٹھہر جاتا ہے تو گدلا ہو جاتا ہے. اس پانی کو بہائیے، اس دعوت کو بہائیے، لوگوں تک اس پیغام کو بہائیے. اور طلحہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کشتی کے سفر میں، سمندر کی سفر میں، میں احمد بن حنبل کے ساتھ تھا رحمہ اللہ، اور وہ کہتے ہیں کہ بس وہ بہت کم بولتے تھے، لیکن بولتے تھے تو یہی بولتے تھے، اللہم امیتنا علی القرآن والسنہ، علی الاسلام والسنہ. اور وہ کہتے تھے احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اللہ تعالی ہمیں اسلام پر اور سنت پر موت دے. اس کی تبلیغ اور نشر و اشاعت ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ وہ تڑپ دے کہ اللہ تعالیٰ کا دین ہم دوسروں تک پہنچائیں. اللہ تعالیٰ اس کے وسائل ہمیں عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.